جس منصب پہ یزید نامی شخص بیٹھا ہے یہ خلافت راشدہ کا منصب تھا اور اس سے پہلے ممبر رسول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر یہ اصحاب یمین سے سیدھا اصحاب کمین تک کا سفر کیسے ہو گیا؟ یعنی اس جانب سے اس جانب تک کا بڑا 360 کا فرق ہے. تو یزید جیسا شخص اس مقام تک آ کیسے گیا جو ایک معتبر مقام ہے؟ اس سے پہلے ایک بات کی میں تصحیح کر دوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ کے منصب پر، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ خلافت راشدہ سیدنا صدیق اکبر کا پورا زمانہ، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی المرتضیٰ کا پورا زمانہ، اور 6 ماہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خلافت راشدہ مکمل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہم خلافت راشدہ نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی یہ 5 کا اتنا معتبر مقام اور اچانک سے پھر یزید جیسا شخص اس منبر پہ جی کیسے؟ پھر وہ اچانک نہیں آیا. اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی، اور پھر ان کی حکومت کے اختتام کے بعد جو ہے وہ یزید آیا. بہرحال میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی، اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دھمکی دی. اچھا. اگر تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا ورنہ شام کے اندر معاویہ بن ابی سفیان ہے، فتح الباری کے اندر لکھا ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ کچھ ایسے نہیں اچانک سے ہو جاتا ہے. یزید نے اس کا اقرار کیا ہے کہ میں نے بدر کے مقتولین کا، اپنے آباء و اجداد کا جو علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیا ہے. یہ حکمرانی کی طرف آنا یہ ایک سفر تھا، یہ ایک پلان کے ساتھ ایک کام ہوتا رہا. یعنی آپ یہ دیکھ لینا کہ اموی حکمران ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں، کون ان کے گورنر ہیں. یزید کے ساتھ ارد گرد کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون اس کا ٹیچر ہے، کون اس کا گورنر ہے. مروان بن حکم، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے دھتکار دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں. یعنی ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے. وہ طلقاء ہے، مؤلفۃ القلوب کا اکثر طبقہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت دین کے مخالف رہا ہے، یہ دینی نظام سے ٹکرایا ہے. یہ اگر مسلمان نہ ہوتا تو سر قلم ہوتا ہے ان لوگوں کا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.